السلام علیکم جی۔ پاکستان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف پائی جاتی ہے، میں آپ کے عرض کیا کرتا ہوں کہ اس کے اندر بڑے بڑے نابغہ روزگار جو ہے وہ دانے ہیں جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کردار نہیں پایا جاتا، باقی ہر چیز ہر دو نمبری پائی جاتی ہیں۔ جب عمران احمد خان نیازی صاحب کا اقتدار سوا نیزے کے اوپر تھا تو پرائم منسٹر ہاؤس میں واقعہ چوتھے فلور کی کہانیاں اور کچھ ویڈیوز جو تھیں اور کچھ تصاویر جو تھیں وہ اسی فلور کے اوپر جانے والے خواتین و حضرات نے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی، اور جن کے اندر عفیفہ حریم شاہ صاحبہ جو تھیں، میں عفیفہ جو ہے وہ طنزاً کہہ رہا ہوں، وہ پیش تھیں۔ حریم شاہ صاحبہ جو ہیں وہ اپنا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے قریب سمجھی جاتی تھیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے، اور جس طرح وہ دندناتی پھرتی تھیں اور ٹانگ مار کے اٹھا کے فوراً آفس کا دروازہ کھول کے ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتی ہوئی پائی جاتی تھیں، اس کے بعد جو ہے یہ امر کسی کو شک نہیں تھا کہ وہ حریم شاہ صاحبہ کی تصاویر جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی سمیت پی ٹی آئی کی تمام قیادت کے ساتھ موجود ہیں، اور کئی کے ساتھ تو ویڈیو بھی موجود ہیں۔ یہ جو حریت فکر کا مجاہد پاکستان کا جھنڈا لہرا کے بریگیڈیئر چوہان کا چھوٹا بھائی اعجاز الحسن چوہان جو ہے جو گرفتاری دیتا پھر رہا ہے، اس کی بھی ویڈیو موجود ہے، اس کی تو منہ ماری بھی موجود ہے۔ اس کے بارے میں تو حریم شاہ کی ویڈیو بھی آ چکی ہے کہ میں تمہاری تمام ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جاری کر دوں گی۔ پھر انہوں نے اپنی بھی ویڈیو جاری فرمائی، جس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اخلاقیات اس کو بیان کرنے کا وہ والی ویڈیو انہوں نے جاری فرما دی، اور بہانہ یہ کیا کہ جناب ان کی جو ایک سابقہ کلیگ تھیں، ان کے موجودہ پروفیشن میں ان کی رائیول بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سابقہ جو کلیگ تھیں انہوں نے ان کے موبائل میں سے یہ چوری کر کے ویڈیوز جاری کی ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہماری اس شعبے کی خواتین ہوتی ہیں، جس شعبے سے حریم شاہ یا میرا وابستہ ہیں، جب ان کی مارکیٹ تھوڑی سی ڈاؤن ہونے لگتی ہے یا ان کی ڈیمانڈ میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو یہ اپنے تماش بینوں کو لبھانے کے لیے، رجھانے کے لیے وہ اس طرح کی حرکات کرتی ہیں کہ اپنی کوئی اس طرح کی تصاویر یا ویڈیوز جاری فرما دیتی ہیں۔ یہ دنیا بھر کے اندر معروف ہے، بالی ووڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہالی ووڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں بھی یہ جو خواتین ہیں نا اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی کوئی نہ کوئی اس طرح کا سکینڈل، کوئی ویڈیو، پہلے سکینڈل ہوا کرتا تھا، اور چونکہ ہم جرنلسٹ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ کون سی جو خاتون ہے وہ دفتر میں تشریف لاتی، ہم رپورٹنگ میں بیٹھے ہوتے اور ظاہر رپورٹر کے پاس اس نے آنا ہوتا تھا، اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتی، ان کی ٹیبل پہ بیٹھ جاتی اور عشوہ ترازیوں سے ان کو قائل کرتی کہ آپ میرا یہ سکینڈل چھاپ دیں، کیونکہ کوئی فلم نہیں آ رہی آج کل، کسی ڈرامے میں کام نہیں مل رہا۔ تو پھر وہ جو صاحب ہوتے وہ پھر بڑے نخری کرنے کے بعد ان کا کوئی سکینڈل چھاپ دیتے، جس کے بعد ایک دم وہ لائم لائٹ کے اندر آ جاتی۔ تو شوبز اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ حریم شاہ صاحبہ بھی چونکہ شوبز سے وابستہ ہیں تو وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتی۔ پچھلے دنوں وہ منی لانڈرنگ کرتے ہوئے برطانیہ میں کے اندر پکڑی گئیں، اور پھر ان کو جب این سی اے نے ٹک 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 دروازہ کھٹکایا، جس طرح آئین جو ہے نا وہ عمر تا بندیال صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس طرح این سی اے نے حریم شاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو انہوں نے خیر دروازہ کھولا تو نہیں ہے، شاید وہ دروازہ جا کے کھولنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہوں، لیکن انہوں نے فوری طور پہ ایک مزید ویڈیو جاری کر دی، اور اس ویڈیو کے اندر فرمایا کہ کس طرح ان کو غلط طریقے سے سمجھا گیا، اور وہ سارے انہوں نے اپنے قائد عمران احمد خان نیازی کی طرح اپنا تھوکا ہوا چاٹ کے کہا کہ نہیں وہ تو میں تو یہاں پہ آئی تھی تو ان کے پیسے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا میں ایک ٹک ٹاک بنا لیتی ہوں، تو میں نے وہ ٹک ٹاک بنائی تھی، میں پاکستان سے پیسے تو نہیں لے کے آئی۔ تو پہلے اس نے یہ بکواس فرمائی تھی کہ میں پاکستان سے پیسے لے کے آئی ہوں، کسی کی جرت نہیں ہوئی مجھے پوچھنے کی، لیکن تم یہ نہ کرنا غریب لوگ کو، تمہاری کیا اوقات ہے کیڑے مکوڑو، میں وی آئی پی ہوں، میں لے کے آئی ہوں۔ اس طرح کی ویڈیو بنائی اس نے۔ جب این سی اے نے پوچھا مائی کتوں پیسے لے کے آئیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں وہ میرے تو یہاں پہ بھائی ہیں، اور وہ جو صاحب اب میں کیا بتاؤں وہ فوراً ان کے بھائی بن گئے۔ وہ بھی یوتھیے ہیں، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں گجرات سے، میرے خیال انہوں نے ایم این اے کا الیکشن شاندار طریقے سے ہارا ہوا ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو میری بہن ہے، ٹھیک۔ حالانکہ اس طرح کے موقع کے اوپر نا کزن قرار دیا جاتا ہے، جو خاتون ساتھ میں پکڑی جائے یہ تو میری کزن ہے، لیکن انہوں نے فوری طور پہ چھلانگ لگا کے بہن بنا لی۔
یعنی کہ بغیرتی کے ہائر لیول کے اوپر ہر یوتھیا جو ہوتا ہے نا وہ براجمان ہوتا ہے۔ اب وہ جو ہیں یہ خاتون جو ہیں یہ پچھلے دنوں پھر چھپتی چھپاتی جو ہیں برطانیہ سے یہ سیدھا پاکستان نہیں آئیں اور یہ چلی گئیں جو ہے وہ آخری اطلاعات تک تو کولمبو میں تھیں۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان واپس تشریف لا چکی ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کے خلاف FIA کرائم ونگ جو ہے نا وہ فائنینشیل کرائم ونگ کے اندر کچھ پرچے بھی درج ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر تفتیش بھی ہو چکی ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ اگر پاکستان میں ہوتی تو پھڑ کتی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ پاکستان میں نہیں تھیں اور نئی کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں بنا رہی تھی ٹک ٹاک کی، تو پھر یہ جو تھیں یہ اس طرح کی کاموں کے اندر، اس طرح کی سرگرمیوں کے اندر اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی ننگی ویڈیوز جاری فرمائیں اور کہا کہ جی میری سہیلی نے میرے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے، اور پھر انہوں نے وہ روتے ہوئے ایک اور ویڈیو بنا کے کہا کہ جی میرے ساتھ بڑا تراؤ ہو گیا، ٹھیک۔ اینی ہاؤ اب وہ کہتی ہیں، اب انہوں نے تازہ ترین جب مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ جلسہ کرنے کے لیے یا احتجاج کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے آئے، تو وہ ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب نے اپنے تمام ہتھیار انلیش کر دیے نا، تمام جو ان کے پاس ایمونیشن پڑا ہوا تھا وہ انہوں نے کھول دیا۔ تو حلیم شاہ بھی ان کا ایک عدد بزوکا ہے ٹھیک ہے، ایک عدد بزوکا ہے، ڈس 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 ڈس، اس سے بھی فائرنگ شروع ہوئی۔ اور حلیم شاہ صاحبہ نے فرمایا کہ جناب میں جو ہوں، میرے پاس مولانا کے جو ہیں وہ بعض حرکات کی ایسی ویڈیوز ہیں وہ میں جاری کر سکتی ہوں، اور وہ میں جاری کر دوں گی اگر مولانا باز نہ آئے۔ تو مولانا تو باز نہیں آئے، تو جاری کر۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پاس ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب مولانا کہیں دوحہ کے اندر تشریف لے کے گئے تھے اور وہاں پہ مولانا نے جو تھا وہ مطلب کہ رمل کے کسی ہم منصب کو طلب فرمایا تھا، تو وہ طلب فرما رہے ہیں اس کی ویڈیو ان کے پاس محفوظ ہے۔ میرا خیال ویڈیو نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور اس طرح کے دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ PTI کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ مولانا پہ اس طرح کا، اس نوعیت کا، اس کماش کا الزام لگاتے ہیں اور زیر لب مسکراتے ہیں۔ لیکن اس کے حوالے سے آج تک، اچھا یہ الزام جو تھا یہ آج سے میں نیشن میں ہوتا تھا 99 کے اندر، تو ہم جو تھے وہ بجٹ کور کرنے کے لیے بلائے جایا کرتے تھے ہر جون کے اندر، تو ہم چلے گئے وہاں پہ، بلکہ ہاں 89 88 کی بات ہے، ہم اسلام آباد گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے چیف رپورٹر تھے سرمد بشیر صاحب۔ اس وقت میں سرمد صاحب کا سب آرڈینیٹ نہیں بنا تھا، سرمد صاحب آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، بہت بڑے یوتھیے بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ سرمد صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ جناب رات جو ہے بجائے اس کے کہ کمرے میں سویا جائے، چلیں کوئی خبر ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ وہ چونکہ پولیٹیکل رپورٹر تھے، ہم کامرس کے جرنلسٹ تھے، تو ہم ان کے ساتھ نکل گئے۔ تو رضا ربانی صاحب سے ریکویسٹ کی، گپ شپ کی یا انٹرویو کی، انہوں نے نہیں قبول کی، تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہم کمرے میں گھس گئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے کمرے میں ہم 8 بجے گھسے اور رات کے 1 بجے نکلے، اور اتنی لمبی گفتگو ان کے ساتھ، اور سیاست کے جو حقائق ہوتے ہیں ان سے سمجھنے کا موقع ملا۔ تو جب ہم نے اگلے دن لوگوں کو بتایا کہ ہم نے رات مولانا فضل الرحمان کا اتنا ڈیٹیل انٹرویو کیا ہے، تو اس وقت بھی یہ بات ہمیں سننے کو وہاں سے ملی۔ تو یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے مولانا کے اوپر، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی الزام جو ہے وہ ابھی تک کسی دستاویزی ثبوت کے ساتھ سامنے نہیں آ سکا۔ ہاں چٹخارے کے لیے اس ضرور استعمال ہوتا ہے، اور حلیم شاہ صاحبہ نے چٹخارے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگر ان کے ساتھ پاس کوئی ثبوت ہے تو پھر اسی طرح جاری فرمائیں، جس طرح انہوں نے اپنی برہنہ ویڈیوز جاری فرمائی ہیں، وہ تو ایک دستاویزی ثبوت ہے نا جو ان کے پاس موجود تھا، اور انہوں نے جاری فرما دی۔ اگرچہ انہوں نے جو تھا وہ دکان کی دکانداری جو ہے وہ بکری جو ہے وہ کم ہو رہی تھی، تو انہوں نے دکان کی بکری کو بڑھانے کے لیے یہ والی حرکت فرمائی ہے۔ تو مولانا کا بھی تو کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوگا نا۔ دیکھیں چلیں ویسی ہی ویڈیو صحیح، جیسے حلیم شاہ صاحبہ جو ہیں وہ دبئی میں ایک ہوٹل پہ بیٹھ کے، اور کوئی کسی نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے، وہ فرما رہی ہیں کہ میرے اتنے پیسے ہیں اور میری سہیلی کے اتنے پیسے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ویڈیو بھی آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر مل جاتی ہے، اور اس طرح کی کسی اور تھرڈ پارٹی نے ریکارڈ کی ہو وہی فرما دیں۔
لیکن بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کو ایک موقع مل رہا تھا کہ وہ اس موقع کے اوپر اپنی ریلیونس کریٹ کریں، اور اپنے کیپٹن جس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے انہوں نے ایسے کر کے تصویر کھنچوائی ہوئی ہے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے قریب کریں، کیونکہ اس طرح کا کوئی بھی شخص جو ہوگا یا شخصیانی جو ہوگی وہ جو دعویٰ کرے گی کہ جناب میں مولانا فضل الرحمان کا یہ کر سکتا ہوں، اس وقت عمران احمد خان نیازی کی سب سے زیادہ جو ایسی تحقیق فرما رہے ہیں وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں تو اس کے اوپر میں یہ وار کرنے لگی ہوں تو وہ عمران خان کے دل کے قریب بھی ہو جائے گا نا، تو عمران خان صاحب پھر اس کو زمان پارک میں طلب فرما کے اس کے ساتھ ایک تصویر بھی کھنچوا لیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاکروں کی اور یوٹیوبروں کی تو یہ تو لائف ٹائم اچیومنٹ ہوتی ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ تصویر کھنچوا لے، پھر وہ اس تصویر کو 1,75,755 طریقوں سے مختلف طرح سے کر کے وہ اس کو سیل کرتے ہیں اور ویوز لیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ان کے پاس ڈالر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے جی، تو ایک تو حریم شاہ صاحبہ بتائیں کہ وہ پاکستان تشریف لا چکی ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ وہ منی لانڈرنگ کا جو کیس تھا ان کے خلاف 2 مقدمات درج ہوئے تھے FIA فائنینشیل کرائم ونگ میں، ان کا کیا بنا، اور تیسرا یہ بتائیں کہ وہ NCA کو جل دے کے کیسے نکلی ہیں، اور چوتھا یہ بتائیں کہ اسی طرح کی ویڈیو ہے نا جس طرح کی آپ کی اپنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ضرور بتائیے گا جب وہ آپ ویڈیو جاری کرنے لگے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔